کون ہو؟ پردیسی؟ بتاؤ کون ہو؟ چلو کھا لو. کیا ڈاکو ہو؟ جو عربی صحرائی راستہ بھٹک جائے تو وہ صرف قبر کے کام آتا ہے. تم کس قبیلے کے ہو؟ قبیلے بنی حیوان. آدم خور ہو؟ ڈر گئی میں. کیسے گم ہو گئے؟ لمبی داستان ہے. کہاں سے آ رہے تھے؟ کوفہ. جا کہاں رہے تھے؟ وہی کوفہ. مذاق نہ کرو. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. میں موت کے فراق میں کوفے سے باہر نکلا تھا، لیکن جب برہوت میں اسرائیل کو دیکھا تو ڈر گیا. دوبارہ کوفے واپس جانا چاہا تو راستہ بھٹک گیا. کوفے والے؟ اے کاش کہ نہ ہوتا. میں نے کوفہ نہیں دیکھا ہے، مگر سنا ہے بہت پرکشش ہے. سنا ہے ان کے گھروں میں پانی کی نہریں جاری ہیں. ان کی عورتیں نہ روٹیاں پکاتی نہ اونٹ کا دودھ دھوتی ہیں، بس اپنے چہروں کو سنوارتی رہتی ہیں اور آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں. کیا بیٹھ کے دل لگی کر رہی ہو؟ چلو جا کے آٹا گوندھو. علی، ہے کیا کہہ رہے ہو؟ علی کو تم جانتے ہو؟ کیا رشتہ ہے تمہارا علی سے؟ افسوس کہ تم مہمان ہو، ورنہ بنی قریظہ تمہیں نہیں چھوڑتے. میں علی کے نزدیکیوں میں سے ہوں. پھٹکار ہو تم پر. افسوس کہ مہمان ہو، اور بنی قریظہ مہمان کچھ نہیں ہے. ہم یہودی ہیں اور علی کے خون کے پیاسے. ہاں جانتا ہوں. اچھا جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں. جو عرب راستہ بھٹک جاتا ہے اسے گدھے کے برابر سمجھتے ہیں. تم نے کیسے پہچان لیا؟ یہی جو تمہاری گردن میں ستارے داؤد. علویوں کو کھانا کھلانے سے بہتر ہے کہ ہم ڈاکوؤں کا پیٹ بھرے. علی کو جانتی ہو تم؟ تم علویوں سے بھی زیادہ. کیا جانتی ہو ان کے بارے؟ علی نے خیبر میں یہودیوں کی کمر توڑ دی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ تم نے خیبر کا معرکہ دیکھا ہو. میں نے خیبر کا جہنم دیکھا ہے. ہمارے بنی قریظہ کا ایک مرد بھی نہیں بچا، ایک مرد بھی. علی سے یہودیوں کی دشمنی ہمارے بزرگوں کو قتل کرنے کی وجہ سے ہے. اگر اس قبیلے والوں کو پتہ چل گیا کہ تم علی والے ہو تو تمہیں کتے کا لقمہ بنا دیں گے. یعنی دفع ہو جاؤ، جاؤ جہنم میں. اگر علی سے ملو گے تو ہماری نفرت ضرور بتا دینا، اور ہماری مہمان نوازی بھی ضرور بتا دینا. کیوں صرف خون یہود کا ڈھنڈورا پیٹتی ہو؟ ان کی خیانت کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بتاتی؟ میدان جنگ میں کوئی حلوہ تھوڑی بانٹتے ہیں. نہیں مارو گے تو مارے جاؤ گے. خون یہود کے قصاص کو ان سے طلب کرو جنہوں نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا ہے، نہ کہ علی سے. مشکل کھڑی نہ کرو. قبیلے کے کتوں کو ہمارے پیچھے نہ لگاؤ. تمہارا پیٹ بھی بھر چکا اور گھوڑا بھی تیار ہے. کسی کو پتا نہ چلے کہ تم خلیفہ کے نزدیکوں میں سے. سمجھ میں آیا کچھ؟ مارو قدامہ، مارو. میرا نام حمیرہ ہے. جیسی خود ایسا ہی نام. تمہارے ام المومنین کی ہم نام. سنا ہے تمہارے رسول اپنی بیوی عائشہ کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے. صحیح سنا تم نے. بلا کی لڑکی. قطامہ کون ہے؟ قبیلے تیمور رباب کی خوبصورت اور سیاہ چشم لڑکی. علی کی اصلی قاتل. کیا صحیح سنا؟ علی کی قاتل؟ کیا علی کو مار ڈالا ہے؟
खुशियाँ मनाओ, अली को मार डाला है, अली लबे गोर हैं। खुशियाँ मनाओ, अली बिस्तरे मर्ग पर हैं। जिंदगी इसी को कहते हैं। ये ज़माना जालिम है, न किसी से गिला है और न शिकवा। कोई तुम्हारी तरह सरो सीना पीटता है कि हाय अमीर अल मोमिनीन को मार डाला है। कोई इस लड़की की तरह खुशी से नाच रही है और ईदी मांग रही है कि खुशी की खबर आई है कि अबू तुराब को मार डाला है। हम जैसे पाबरहना बुद्धू अरब के लिए क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी रोज़ी को तो बियाबान के हवाले कर दिया है। हमारे तकदीर में पसरंज व मेहनत व ज़हमत ही ज़हमत लिख दी गई है। सुना है कि अली शर्म व हया में एक जिंदा मिसाल थे। क्यों? हाँ, ठीक सुना तुमने। ठीक सुना तुमने। तुम्हारी खबर से हमारे कबीले वाले खुश हो गए। आज बनी कुरैज़ा के बुजुर्ग तुम्हारी अयादत के लिए आएंगे। एहतियात से रहो, कबीले वाले तुमसे हजारों सवाल करेंगे। होश में रहना, अपने दिल की आवाज़ ना सुनाने लगना, वरना तुम्हारा सर सालिम नहीं छोड़ेंगे। मेरा हाँ आई। मेरी मदद कर दूध दोहने में। फिर ये काम कौन करेगा? तेरा मुफ्तखोर बाप करेगा। उसके पांव फलज हैं, हाथ तो सालिम हैं, हाथ से कर सकता है। होय, उठो। मश्क चलाओ, वरना हंजला तुम्हारा सर काट देगी। हंजला, जाओ, मेरा क्या जाता है, तुम जानो। घबरा गए हो? काहे से? क़यामत। मेरी माँ की बातों से। उसकी जवानी तो नशे में गुजर गई और अब ये शख्स है कि जिसकी तीमारदारी वाक़ईन कमर तोड़ने वाली है। बेचारी को हक है बुरा भला कहने का। अपने नाम को तो रास्ते की तरह भूल नहीं गए, या भूल गए? नाम मेरा काहे के लिए चाहिए तुम्हें? शायद तुम्हारी कब्र पर लिखवाना पड़े। तो फिर लिखो संग दिल। अपने पत्थर जैसे दिल पर लिख दो शौज़ब गुलाम अली। मैं लिखूंगी शोज़ब मजनून। मजनून किस लैला का? खूतियों की लैला, बनी कुरैश की लैला, सहरा व बयाबान की लैला, हुमेरा। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। तेरी कैची जैसी जबान के मुकाबले में तेरी खुशामद भरी आंखें अच्छी नहीं लगती। बेचारा शोज़ब, तुम्हें आंखें चुराने के जुर्म में कोड़े लगेंगे। मेरा हाँ आई, बस अभी आई। आज रात तुम्हारी किस्मत आजमाने के लिए सुनहरी मौका है। बनी कुरैज़ा के सफ़ेद दाढ़ी वाले तुम्हें नेक कदम समझते हैं। खुदाया, ये कैसी आग है जो मेरे दिल में सुलग रही है। एक यहूदी लड़की की मोहब्बत से मेरा क्या मतलब? ये वो दिन है कि दोस्त और दुश्मन दोनों ही अली के दागदार हैं। और मैं जानता हूँ कि कौम यहूद के आप तमाम बुजुर्गान मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं, क्योंकि यही जवां मर्दी का तकाजा है। हम और आप अहले किताब हैं। कुरान और तौरात दोनों ही झूठ को बुरा समझते हैं। मैं इस डर से कि आप अली और अलवियों को अपना खूनी दुश्मन समझते हैं, किसी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहता। मेरी भी आपसे यही तवक्को है। आप जो कि तौरात पर एतक़ाद रखते हैं, कौल की सदाकत को मुहतरम समझें। यही मेरा सरमाया है और
اللہ کی خوشنودی بھی اسی میں ہے۔ میں خلیفہ مقتول علی کے چاہنے والوں میں سے ہوں۔ ان کے گزر جانے کے بعد کوفے کی قوم یاجوج و ماجوج سے بیزار ہو کر بیابانوں کی طرف نکل پڑا۔ میں مر چکا تھا، لیکن تقدیر یہی تھی کہ اس بیابان میں قوم بنی قریظہ کے درمیان دوبارہ زندگی حاصل کروں۔ حمیرہ کے دیدار کے ساتھ میں قبر سے اٹھا اور اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں میں نے اپنے کو زندہ پایا۔ اگر آپ حمیرہ کو مجھے دیتے ہیں تو یہ میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے زیادہ اس کا احترام کروں گا، اور وعدہ ہے کہ ہمیشہ آپ کی حمایت میں کھڑا ہوں۔ ہندلے، تو کہاں اس لاؤ والی لڑکی کے چکر میں پھنس گئی کہ ہم کو یہاں بلا لیا کہ وہ ہمارا مذاق اڑائے اور ہمارے لیے قہقہے لگائے؟ لعنت ہے تمہاری اس بغیرتی پر۔ کاش میں زمین میں دفن ہو جاتی اور یہ حمیرہ پیدا نہ ہوتی۔ اس نمک حرام کو حنظلے کے گھر کے علاوہ کیا کسی اور کا گھر نہیں مل سکتا تھا؟ حرام ہو تجھ پہ جو دودھ، روٹی اور کھجور جو میں نے اپنے پیٹ کو مار کر تجھے دیا۔ یہی جواب ہے میری مہمان نوازی کا؟ نہیں، خدا نہ کرے، اس ضعیفہ کا کوئی قصور نہیں۔ وہ خطا کار لڑکی ہے جس نے اپنی شریر آنکھوں سے اس کو اکسایا اور تجھے ذلیل کیا۔ حمیرہ، اے حمیرہ! کیوں اتنا ناراض ہوتے ہیں محترم؟ میں نے کوئی غلط درخواست تو نہیں کی آپ سے۔ سنو، ہم لوگ یہودی ہیں اور تم مسلمان۔ یہودی اور مسلمان کے درمیان کیسا رشتہ؟ تو آپ کہتے ہیں مسلمانوں کو اپنی لڑکی نہیں دیں گے؟ میں کوئی جنگ خیبر کے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ تم لوگ کچھ زیادہ خیل و خال کر رہے ہو۔ اس جوان کی دلیلیں یہودیوں کی نظر میں قابل قبول ہیں۔ کیوں شور کرتے ہو؟ اس نے ہمیں یہودیت ترک کرنے کو تو نہیں کہا۔ اس نے تو ہم سے صرف ایک لڑکی مانگی ہے۔ اس کی صداقت اور بلند ہمتی اپنی جگہ ہے۔ تم تو یقیناً یہ جانتے ہوگے کہ دین موسیٰ کے پیروکار غیروں کے ساتھ معاملات کرنے میں کچھ شرائط رکھتے ہیں۔ ہاں، مجھے معلوم ہے۔ رسم و رواج جائے بھاڑ میں شمون، اس کے منہ سے تو شیر مادر کی مہک آ رہی ہے۔ یہ کیا جانے دین محمد نے یہودیوں کی کھال ادھیڑ کے رکھ دی۔ میں نے علی سے سنا ہے کہ خود یہودیوں نے غلطی کی اور اوس و خزرج کے بیچ تفرقہ ایجاد کیا، عہد شکنی کی اور جنگ کی آگ کو بھڑکایا، ورنہ ہمارا دین صلح و آشتی کا دین ہے۔ تم اس قدر علی قدم مت بھرو۔ یہودی کبھی بھی غیر بنی اسرائیل کی نبوت کی گواہی نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، گواہی نہ دے، میں نے آپ سے لڑکی مانگی ہے، نہیں چاہا کہ مسلمان ہو جائیں۔ کفار کو لڑکی دینا حرام ہے۔ قبول۔ ہم مسلمانوں کے یہاں بھی کفار کو لڑکی دینا حرام ہے۔ میں کوئی کافر تھوڑی ہوں بزرگوار۔ ہم اور آپ دونوں ایک اللہ کو مانتے ہیں، کوئی بت پرست تھوڑی ہیں۔ نماز اور روزے پر دونوں اعتقاد رکھتے ہیں۔ ایک طویل مدت تک قبلہ ایک تھا، بیت المقدس، مسجد الاقصی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ زرپرستی، لالچ، گوسالہ سامری تمہاری مقدس کتاب میں یہودیوں کا یہ اصلی چہرہ دکھایا ہے۔ یہ چہرہ بنی اسرائیل کا چہرہ ہے، نہ کہ موسیٰ کلیم کا۔ قرآن نے آپ کے موسیٰ کی تصدیق کی ہے، اور بنی اسرائیل کے گناہ کو ان کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا ہے۔ آپ بھی میرے گناہ کو میرے پیغمبر کے نامہ اعمال میں نہ لکھیں۔ اشعل، ان اندھے تعصبات سے یہودیت بدنام ہوتی ہے۔ یہودا کی قسم، ایسی روشن دلیلیں ہم نے آج تک نہیں سنی جو اس زبان سے سنی ہے۔ بس مجھے معاف کرو ایسی بیکار محفل شب سے۔ آیا تھا اس لیے کہ علی کی موت کی خوشیاں منائے، نہیں جانتا تھا کہ علی کی موت بھی یہودیوں کے لیے ایک مصیبت ہے۔ اشعل کی بد اخلاقی اور بد مزاجی سے میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھ پہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جوان ایک سمجھدار، دانش مند اور قابل احترام شخص ہے، لیکن اس کے کام میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ میں آپ پر قربان، کہاں گڑبڑ، کیسی گڑبڑ؟ سب گڑبڑ ہے، کہاں گڑبڑ نہیں ہے؟ چپ ہو جا، تعاون ہو گیا ہے۔ تم تاجر تو نہیں ہو، اشراف زادے ہو، شکل سے تو نہیں لگتے۔ اگر علی کے مقربین میں سے ہو تو ایک ضدی اور بدھو عرب ہو۔
اپنی بیٹی نخلستان والے کو دوں یا تم جیسے اونٹ چرانے والے کو؟ اس ہار کو دیکھو اور میری قسمت کا تماشا دیکھو. اسے تو کھانے پینے اور شلوار گیلی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. تجھے کیا پریشانی ہے؟ وہ بھی جب تمہارے جتنا تھا، مرد اور بہادر تھا، جس کے تلوار چلانے پر میں عاشق ہو گئی اور اب بھگت رہی ہوں. منہ بند کرتا ہے یا تیرا گلا گھوٹو؟ اس شیرخوار کو اتنا نہ مارو ہندرے، یہ بلا وجہ تو نہیں رو رہا، شاید کسی تکلیف میں مبتلا ہو. میں یہودی ہوں اور غیر یہودی کو اپنی بیٹی نہیں دوں گی. سن لیا جوان تم نے؟ حمیرہ کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہودی بننا پڑے گا. اگر وہ مسلمان ہو جائے تو؟ اگر حمیرہ مسلمان ہوگی تو اسے پورے خاندان سے قطع تعلق کرنا پڑے گا. حمیرہ، یہ فیصلہ تم پر ہے. اے دختر صحرا، کیا تم مسلمان بننے کو تیار ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ نہیں. خاموشی کا مطلب رضایت ہوا کرتا ہے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. عورتیں محبت سے رام ہوتی ہیں جوان. عورت کے دل اور دین کی کنجی عشق و محبت ہے. آج رات تم میرے مہمان ہو. صبح بخیر مرد عاشق. خوب سوئے، خوب سوئے. خدا رحم کر، میری نماز قضا ہو گئی. کاش مجھے بیدار کر دیتے شمون. اب تم کالی آنکھوں والی کے اسیر ہو چکے ہو. وہی تمہارا معبود ہے شوزاب. اب کالی آنکھوں والی ہی تمہارا معبود ہے شوزاب. ہے یہ دنیا ہے جو اس کے عشق کی شیدائی ہے. میں نے بھی اپنی جوانی میں اس عشق کا مزہ چکھا ہے اور جانتا ہوں اس عشق کے پیچھے تمہاری نماز ظہرین بھی قضا ہوگی. اس دل لبھانے والی صورت کا جادو اس اندیکھے خدا سے زیادہ. میں اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہوں شمعون. عقل بالکل کام نہیں کرتی. نہیں معلوم دھوکے باز اور ریاکار شہر سے فرار کر کے صحیح راستے پر جا رہا ہوں یا بھٹک چکا ہوں. وہ اس طرح سے گم ہونا اور یہ وادی عشق اور پھر قوم یہود. خدایا، یہ کفر کی سزا ہے یا ایمان کی جزا؟ بیٹا یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. عورتوں سے فرار کرنا یہ نصرانیوں کی سنت ہے. وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ دل بارگاہ خدا ہے. جس دل میں عورت کا دخل ہوا گویا کہ خدا کی محبت رخصت ہو گئی. اس دعوے اور عقیدے کی دلیل خود عیسیٰ ہیں. عیسیٰ ناصری ہیں کہ جنہوں نے عاشق خدا ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کی. تم تو عیسائی نہیں ہو، مسلمان ہو. کیا تمہارے رسول نے عورتوں سے فرار کیا؟ نہیں. عورت شیطان تو ہے نہیں جو تم خوفزدہ ہو کہ وہ تمہارا ایمان خراب کر دے گی. اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہودی ہو جانا بھی پسند کر لیتا، اس لیے کہ بقول تمہارے موسیٰ اور محمد دونوں ایک ہی خدا واحد کے بھیجے ہوئے ہیں. لگتا ہے تم بھی انہی بنی اسرائیل کی نسل سے ہو شامون. میں تمہیں ایک ایسا منصف اور خردمند یہودی سمجھتا تھا جو حرف حق کا تابع ہو. بڑی ہوشیاری سے میرا دین خریدنا چاہتے ہو. ہیہات! دیوانے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. ایسی حرکتوں سے تم کبھی بھی حمیرہ کو حاصل نہیں کر سکتے ہو. اگر میں اپنے دین کو ایک صحرائی لڑکی کے عوض میں بیچنا چاہتا تو مجھے تم جیسوں کی ضرورت نہیں تھی. جوان دیکھو تو تمہارے یہودی ہو جانے سے یہودیوں کی کون سی ایسی مشکل ہے جو تم سمجھتے ہو کہ وہ حل ہو جائے گی. میں اپنے مسلمان ہونے سے دستبردار نہیں ہوں گا. بے جہنم،
تمہاری کل رات کی باتوں سے تو دوستی کی خوشبو آ رہی تھی، لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تم عاجزی سے یہودیوں کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اور دینی فرقہ بندیوں سے دور صرف محبت کے خواہاں ہو۔ تمہاری باتیں میرے دل میں بیٹھ گئیں، اسی وجہ سے اشعل سے میری بحث ہوئی، لیکن اب سمجھا کہ تم بھی اشعل کی طرح ہر دھرم ہو، اور جب تک تم اور اشعل جیسے لوگ رہیں گے، یہودی اور مسلمان دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں گے۔ ٹھہرو شمعون، میری مدد کرو۔ اے دیوانے، میں نے تیرا خون خریدا ہے، کیا یہ مدد کم ہے؟ جانتا ہوں اور تمہارا احسان مند ہوں، اگر تم نہ ہوتے تو مجھے مار دیتے۔ یہ نہ سمجھو کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ حمیرہ اگر مسلمان ہو گئی تو واویلا، یقیناً تم دونوں کی مٹی پلید ہو جائے گی، مگر دوسرا مناسب راستہ بھی موجود ہے۔ کون سا راستہ شمعون؟ حمیرہ کو بھول جاؤ اور جاؤ اپنا کام نمٹاؤ۔ بہرحال جب تک تم ہمارے مہمان ہو، تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یا علی، میری وجہ سے تمہیں جو زحمتیں اٹھانا پڑی اس کے لیے شرمندہ ہوں، اگر زندگی رہی تو تلافی کر دوں گا۔ خدا حافظ شمعون۔ کیا تم سچ مچ جا رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو کہ سوار ہو چکا ہوں۔ جلدی کس بات کی ہے؟ آج نہیں تو کل جانا تو ہے ہی۔ کیا ضرورت ہے؟ کون سی مجبوری؟ کیوں جانا چاہتے ہو؟ مت ڈرو، مت ڈرو۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف و ڈر ہے کہ تم یہودیوں کے ٹکڑوں پر پلے ہو تو یہ تو ہو چکا۔ مجھے کوفہ پہنچنا ہے اور وہاں حسن ابن علی کی بیعت کرنا ہے۔ مطمئن ہو کہ دوبارہ راستہ نہیں بھولو گے؟ امید ہے کہ پھر ایسا نہ ہو۔ اپنی جان بچانے والی فرشتہ سے مل کر نہیں جاؤ گے؟ نہیں، یہ تو بے وفائی کی رسم ہے جوان۔ یہ نہیں کر سکتا شمعون۔ ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ حمیرہ کو دیکھ کر گھٹنے نہ ٹیک دوں اور ہمیشہ کے لیے تمہارے بیچ میں رہ جاؤں۔ خدا حافظ شمعون۔ خدا حافظ مجنون، خدا حافظ۔ اے بلی صفت، لعنتی کہیں کے! اے! چلے جا یہاں سے، حیا کر۔ حمیرہ، چلے جا اجنبی، حیا کر۔ حمیرہ، میں ہوں شوذب۔ میں نہیں پہچانتی۔ تم ناراض ہو؟ کس لیے؟ یہی کہ بغیر بتائے جا رہا تھا۔ آئے بھی تو بے خبر، کوئی تمہارا منتظر تو نہیں تھا؟ زہریلا ڈنک نہ مارو ساحرہ۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن تمہارے قبیلے والوں کی شرط محال ہے۔ وہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں یہودی ہو جاؤں۔ ہے عرب، یہ نہ سوچنا کہ تم ایک سیدھی سادی لڑکی کو آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہو اور اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہو۔ شاید میرے بیمار اور گونگے باپ کو دیکھ کر تم سمجھ بیٹھے کہ میں لاوارث اور بے سرپرست ہوں۔ اگر چاہو تو محبت بھرے اشعار سے بھرا ہوا ایک پورا دیوان تجھے پڑھ کر سناؤں، جو بنی قریظہ اور بنی نذیر کے نوجوان میرے عشق میں پڑھا کرتے ہیں۔ تم ایک عیاش ہو، نہ کہ عاشق۔ تو اس وقت جب تم انتخاب کر سکتی تھیں تو کیوں گونگی ہو گئی؟ تم نے کب اپنی یہودیت کو محبت پر نشاور کیا جو میں اپنے اسلام کو قربان کر دوں؟ میں نے تو تمہارے پاس شادی کا پیغام نہیں بھیجا تھا جو تمہاری قدم بوسی کر لیتی۔ میں کیا پاگل تھی جو تمہارا جواب دینے پر مجبور ہوتی اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالتی؟ میں حاضر ہوں کہ عشق کی خاطر اپنی جان دے دوں، لیکن اپنا دین ہرگز نہیں۔ جاؤ، چلے جاؤ عرب، تمہارے جھوٹ کا کوئی خریدار نہیں۔ آخر کیوں نہیں سمجھتی جو زخم تم نے اپنی نگاہوں سے لگایا ہے مہلک ہے؟ چاہتی ہو اپنا سینہ چاک کر دوں؟ شوذب، بچے ہو گئے ہو کیا؟ خدا علی کی قسم اگر کہو گی تو مار لوں گا، مار لوں۔ شوذب، لگتا ہے تمہارا بچپن پلٹ آیا۔ حمیرہ، چلو بھاگ چلے۔ کہاں جائیں گے؟ جہاں بھی تم چاہو۔ اگر چاہو گی تو کوفہ چلیں گے، وہاں میرا پورا قبیلہ موجود ہے۔ ایک گھر کا بندوبست کر کے ہم زندگی کو شروع کر سکتے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم میری بیوی ہو جاؤ گی اور میں تمہارا شوہر۔ پھر خوشی اور سعادت کو اپنی آغوش میں لیں گے۔ علی کا چاہنے والا مجھے خوشیاں نہیں دے سکتا۔ خدا رحم کرے۔
भेड़ बकरियां चराने में ऐसी हिकमत पोशीदा है जिससे हम बेखबर हैं। ये जो फरमाया, क्या भेड़ बकरी चराने वाली यहूदी लड़की पर नाजिल होने वाली वही है? तुम भी अपने कबीले के उन सरदारों की तरह अली के कीने से भरी हो। अली के दस्तपरवरदे के क्या सींग होते हैं या दुम? शौज़ाब, हाँ, क्या तुम वाकई मेरे आशिक हो? तुम बताओ, ये सब हाथ पैर मारना काहे के लिए? एक शर्त पर तैयार हूं कि अपने घर और खानदान को छोड़ दूं। मेहरिया कूफे का खजाना होगा, उसके सिक्के नहीं बल्कि उसकी कुदरत। लो ये मेरे अहद व वफा की पहचान। हुमैरा एक शैतान थी मारिया, शक नहीं। वो जिसकी रगों में अली का कीना खून बनकर दौड़ रहा था, उसने मुझे धोखे से अली से जुदा किया और खुद गायब हो गई। हाँ, लानत हो तुझ पर ऐ धोखेबाज औरत कि 15 साल मुझे अली की मोहब्बत से दूर रखा। लानत हो तुझ पर हुमैरा। कूफे का खजाना तो तुमने फतह कर लिया शौज़ब, तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? दुल्हन डोली से भाग चुकी है मारिया। हुमैरा सिर्फ ये चाहती थी कि अली का मुरीद एक खाइन में बदल जाए, जो बदल गया। जब अपना हदफ हासिल कर लिया तो मेरी पेशानी पर खयानत का दाग लगाकर मुझे बनी उमैया का नमखार बना दिया और फिर कभी ना पलटी। उससे वादा करने के बाद मैं भी कूफे आ गया और हसन इब्न अली के साथ बैयत की और आखिरकार उनके सरदारों में से एक हो गया। लेकिन हुमैरा के ख्याल में हमेशा डूबा रहता। नींद में, बेदारी में, नमाज में, हत्ता जंग में। हुमैरा मेरी कमजोरी को परख चुकी थी। वो जानती थी कि उसका दिल अली से खयानत के बगैर ठंडा नहीं होगा। मैं भी इस चक्कर में फंसकर हसन इब्न अली के साथ खयानत कर बैठा। और उस खयानत के सिले को कूफे के खजाने में मुलाजिमत के तौर पर खुद मैंने इंतखाब किया। मुझे खराज की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुछ अरसे के बाद मेरी सदाकत व अमानतदारी शोहरे खास व आम हो गई। इस बात की खबर जब शाम पहुंची तो मुझे कूफे का खजानादार बना दिया गया। और जिस दिन मुझे वो हुक्म मिला, मैंने फौरन घोड़े की जीन कसी ताकि मैं अपने को हुमैरा तक पहुंचा सकूं। हुमैरा खाइन। हुमैरा। हुमैरा कहाँ चली गई थी शौज़ब? नहीं मालूम,
قبیلہ وہاں سے کوچ کر چکا تھا، لیکن کہاں کسی کو نہیں معلوم۔ پورے 2 سال تک میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، اس صحرا سے اس صحرا، اس دیار سے اس دیار، اس امید میں کہ شاید حمیرہ کا کوئی سراغ مل جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لگتا تھا حمیرہ اور اس کے قبیلے کو زمین نکل گئی۔ میری چھٹی حس مجھے یہ بتا رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی میرا رقیب ہے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ میرا رقیب قوم یہود کی ایک لڑکی ہے۔ لیکن اب وہ مر چکی ہے، کم سے کم میرے دل میں مر چکی ہے۔ اب اس یہودی لڑکی کی جگہ ایک مومنہ میرے گھر میں ہے۔ خدا کا شکر، 1000 مرتبہ شکر۔ مجھے لگتا ہے کہ خدا اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، جو تم جیسا فرشتہ اس نے میری نجات کے لیے بھیجا ہے۔ تم باعث بنی کہ میں دوبارہ علی کو حاصل کر لوں۔ آج کی رات میں گمراہی کے اس نشان کو زمین میں کاٹ دوں گا تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کے شر سے نجات مل جائے۔ ابن زیاد کے آتے ہی میں خزانہ بھی اس کے حوالے کر دوں گا اور ایک فرما بردار غلام ہو جاؤں گا، تمہارا اور اس ننھی سی جان کا جس کو دیکھنے کے لیے میں بےتاب ہوں۔ میری تمنا ہے کہ وہ جلدی سے اس دنیا میں آ کے کھولے اور ہماری خوش نصیبی میں 4 چاند لگا دے۔ کیا میں نے حمیرہ کی جگہ لے لی ہے؟ واقعاً تمہیں شک ہے ماریا؟ نہیں۔ تب کیوں پوچھتی ہو؟ نہیں معلوم، شاید میں اس سے حسادت کرنے لگی۔ ولائے علی کی قسم، تم میرے لیے دم مسیحا تھی ماریا۔ وہ دل جو ایک یہودی لڑکی کی خیانت سے پشمردہ ہو چکا تھا، اسے تمہاری الفت و محبت سے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ کتنے سکون کی نیند ہوگی آج کی رات، کیونکہ اب مجبور نہیں ہوں کوئی راز کسی سے چھپاؤں۔ آج کی رات سے حمیرہ میرے دل میں مر چکی ہے۔ ابھی اس منحوس نشانی کو دفن کر کے آتا ہوں۔ نہیں شوزب، لاؤ اس نشانی کو میرے حوالے کر دو۔ آخر کیوں ماریا؟ میں حس کرتی ہوں مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ بدبختی اور پریشانی کے علاوہ اس سے اور کیا حاصل ہوگا؟ نہیں ماریا، مجھے اسے دفن کرنے دو۔ نہیں شوزب، تمہیں ماریا کی قسم، میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ تمہیں کبھی نظر نہ آئے گی۔ لاؤ مجھے دے دو۔